السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ سکوت بائے مریم مظفر کی چیپٹر نمبر 1 کا پارٹ 5 ہے، ایپیسوڈ 5 ہے یہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے مرجان کی بریانی سے نوالا بنایا، اس کی استعمال شدہ چمچ کو نظر انداز کیا، اور ان حالات میں نہ میرے پاس اثاثے تھے اور نہ تمہارے قدم مضبوط تھے۔ پھر بھی تمہاری کمپنی نے میرے ہیلتھ کیئر کو دوائی سستے داموں میں بیچی، اور میرے ہسپتال کے ہر مریض کو ہم نے بس HSK کی دوا تجویز کی۔ سر پر چادر کو اوڑھے اس نے اپنی بریانی بھی حجل کی جانب کھسکا دی۔ رغبت سے کھاتے اس مرد نے اشارتاً بوتل اٹھانے کی اجازت مانگی۔ کیا دن تھے وہ بھی۔ مرجان نے اسے بوتل میں اسٹرا نکالتے تھمائی۔ تو جب ہم نے ان حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے تو اب تم کون سے جھوٹے تردوں کی اداکاری کر رہے ہو؟ مجھ سے باتیں چھپانے پر تمہاری کیا مجبوری ہے؟ حجل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ہاجرہ درست تھی، یہ عورت اسے بنا اعراب اور ہچے کیے پڑھ لیتی ہے۔ تم جانتے ہو یہ سب کس نے کیا ہے؟ حجل نے ذرا نظر اٹھائی، آنکھیں پھیرتے اقرار کیا، جانتا ہوں۔ ہوائیں ساکن پٹ سے ایک دم بے قابو ہوتی اندر آئیں۔ کون ہے وہ؟ سر پر جھولتا بلب ہوا کے دوش پر ہلا۔ حجل اور مرجان اندھیری اور روشنی کے تزلزل سے بے نیاز تھے۔ ربیت زجاج۔ بلب سے بجلی کے کوندے لپکے اور وہ ایک دم گل ہو گئی۔ چاندنی کے پڑتے ایک طرفہ سائے میں۔ سیاستدان نے مرجان کی نگاہوں کو پھیلتے دیکھا۔ گھڑیوں کو کچھ دیر کے لیے گھماؤ اور شیروان کے اس برطانوی گھر میں چلے آؤ، جس وقت زویب نین ارزان دلدار کے پاس سے اٹھ کر آیا تھا۔ دوسری منزل کی راہداری میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں اور چاروں جانب خاموشی تھی۔ سفید ماربل کی راہداریوں میں چلتے وہ دوسری منزل پر تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے بتی جلائی اور اچانک ڈگمگاتے پیچھے کو گرا۔ تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا ہی کمرہ سمجھو۔ کمرے کے وسط میں بیٹھے حجل سامیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کلف لگے کرتے کی جگہ سرمئی شرٹ اور کھلی سی پینٹ پہنے وہ کہیں جانے کو تیار تھا۔ زویب نے گھڑی دیکھی۔ آپ اس وقت؟ گہرے بھورے رنگی لینس پہنے حجل آرام دہ کرسی سے اٹھا، اینک جا چکی تھی۔ تم مجھ سے چھپتے پھر رہے تھے تو میں نے سوچا میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ یہ کھڑکیاں کیوں اتنی کھلی رکھی ہیں؟ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ پہلا جملہ بھائی کو دیکھ کر کہتے حجل آخر میں مڑا اور باری باری کمرے کے پٹ ملائے۔ لکڑی سے بنی ان کھڑکیوں میں کہیں جالی یا شیشہ نہ تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا لالا تو کمرے میں بلا لیتے۔ بستر سے جڑے ستون کے نزدیک بیٹھتے اس نے جیکٹ کی زپ کھولی۔ یہ تمہارے کمرے میں اتنی گھٹن کیوں ہے؟ کھڑکیاں بند کرنے پر جو اندھیرا ہوا اسے مٹاتے حجل نے چکر کاٹا اور سارا کمرہ روشن کیا۔ زویب کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ مجھے ایسی ہی پسند ہے، تازہ ہوا اور مدھم روشنی۔ اندھیروں میں رہنے والا روشنی کا عادی نہیں ہوتا۔ بستر سے کچھ ہی دور دو چھوٹے صوفے آمنے سامنے تھے، جبکہ ان سے دور ایک کونے میں الماری تھی۔ ساتھ بلند آئینہ اور پھر کھڑکیوں والی دیوار سے ایک لمبی میز جڑی تھی۔ کمرے میں ہر شے خالص لکڑی کی بنی تھی، گویا فرش اور فلک سے ہر شے جڑی ہو۔ میں نے آج خود کو بڑا اکیلا محسوس کیا ہے یار۔ اس کی چوڑے شانوں پر ہاتھ رکھتے حجل نے دھیرے سے دبایا، احساس بڑھایا، تنبیہ دلائی۔ اکیلا کیوں؟ اتنے سب لوگ تو تھے آپ کے پاس۔ وہ جبرن ہنسا۔ حجل کی موجودگی ماحول پر حاوی تھی۔ ان سب میں کوئی ایک بھی میرا دایاں ہاتھ، میرا چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ کیا مان دلاتا انداز تھا۔ اسی بھروسے اور اعتماد کے لیے تو وہ ترستا تھا۔ کوئی مقناطیسی سی کشش تھی جس نے زویب کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ بھوری آنکھوں والا مرد مسکرایا، سانولی رنگت کے تراشے جبڑے میں لکیریں بنی۔
کدھر گئے تھے تم؟ شکوہ میں چھپا سوال جو زویب اپنی حیران کیفیت میں نہ سمجھ پایا۔ نہ تم یہاں ہو نہ ربید، میرا تو جیسے دونوں ہاتھ ہی کٹ گئے۔ ربید کے نام پر زویب جیسے خوف سے جاگا۔ حجل کے ہاتھ جھٹکتے وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے کی کھڑکیاں کھولنے لگا۔ میں وہ نہیں کر سکتا جو آپ چاہ رہے ہیں، میں وہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اس پر جیسے کوئی ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ آگے آتے اس نے بتیاں بجھائیں۔ اتنے لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، اتنا بڑا دھوکا؟ نہیں لالا، نیور۔ اپنا دو ٹوک فیصلہ سناتے زویب نے پلٹ کر دیکھا۔ حجل اب بھی میز کے نزدیک رکھے کشن پر بیٹھا تھا۔ شش و پنج کے عالم میں دراز قد مرد آگے آیا۔ ان تینوں بہن بھائی کی تصویر پر پانی ہاتھ پھیرتے وہ کسی اور ہی جہاں میں تھا۔ وہ میرا دوست تھا زیب، تمہیں لگتا ہے میرے لیے بھی یہ سب آسان ہے؟ ویران اور اجڑا لہجہ۔ میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے لالا، آپ کے ایک اشارے پر ہر حد کو عبور کی ہے، غلط صحیح کی تفریق سے نکل کر قانون توڑے ہیں، مگر یہ میں نہیں کر سکتا۔ گردن میں گلتی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں کسی کی جان نہیں لے سکتا، اس کا خاندان تباہ ہو جائے گا تو مت لو جان۔ تصویر گراتے حجل سامیان سرعت سے گویا ہوا، میں بھی ایسا ظلم نہیں چاہتا، مگر اس کے سوا دوسرا راستہ ناممکن ہے۔ مجھے منظور ہے۔ حجت اور بحث بے معنی تھی جب وہ جانتا تھا کہ ظالم کو کتنا ہی وہ بچا لے، اس کا انجام ابد تھا۔ میں دوسرا راستہ چنتا ہوں، مگر میں ربید زجاج کا قتل نہیں کر سکتا۔ کھڑکیوں کے کھلے پٹ سے جھانکتی روشنی کمرے کا منظر واضح کرتی تھی، جہاں دراز قد مرد کے بھچے لبوں میں قدرے پریشانی تھی، جبکہ بیٹھے ہوئے آدمی کے چہرے پر وقتی حیرت آئی۔ ہمیشہ کی طرح حجل کی عدد سے والی آنکھیں اظہار خیال میں ناکام رہیں۔ رات کا درمیانیہ پہر تھا۔ نیند دبے پیر کمرے میں منڈلاتی رہتی، مگر سارا سلمان کی فکروں کا ازدار نیند کو قریب پھٹنے نہ دیتا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے، درشتی سے کال منتقل کرتے سارا نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ذہن اب ربید زجاج کو ملائی گئی کال کی گنتی بھول چکا تھا۔ پرانے طرز کے ساز و سامان والے کمرے میں بیشتر اشیاء صنوبر کی لکڑی سے بنی تھی۔ چپس کے فرش اور سبز نیلی دیواروں والے کمرے میں اس وقت وہ سنگھار میز کے آگے موجود کرسی پر بیٹھی تھی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں موجود پردے چاندنی کے راستے کے بیچ میں حائل تھے۔ ربید کی فکر میں اب کے دلاسے بھی بے سہارے تھے۔ دکھتے سر کی پیشانی مسلتے وہ بارہا جملے جھٹکنے کی کوشش کرتی اور ہر بار ناکام رہتی۔ جب سے تاج ماما مری ہیں انہوں نے تو آنکھیں ماتھے پر چڑھا لی ہیں۔ ہر بات پر غصہ، ہر بات پر اختلاف۔ آخر کو انہیں بھی تو احساس ہو کہ ہم ان کو کیسے سہتے ہیں۔ آج جو چار جملے ہماری بھلائی کے لیے بولتی ہیں نا بھابھی، مت بولا کریں۔ آپ کی بھلائی الٹا آری کی طرح بھرے زخم بھی ادھیڑ جاتی ہے۔ آپ صرف اپنی طرف کا سچ دیکھتی ہیں بھابھی، جیسے آپ نے میری طلاق کے وقت دیکھا تھا۔ مخروطی انگلیوں پر تراشے لمبے ناخن اب تھک چکے تھے۔ ہاتھ پہلو میں گراتے سارا نے پیشانی آئینہ پر ٹکا دی تھی۔ رہ رہ کر اس کو ایک ہی سوال ستائے کیا، اگر آج امی ہوتی تو کیا بریرہ یوں ہی چیختی؟ یہ بھڑاس اس نے آخر کب سے چھپائی تھی؟ کیا وہ تاج مینا کے انتقال کی ہی منتظر تھی؟ وہ پچھلے 8 ماہ سے تاج مینا کو یاد کرتے اس کی جگہ پر آتے آتے تھک چکی تھی۔ وہ جتنا ماں کے گھر کو آباد رکھنا چاہتی تھی وہ اتنا اجڑ جاتا تھا۔ دنیا کی نگاہ میں وہ ایک کٹھور عورت تھی، ماں کی نظر میں وہ وہی ننھی سی بیٹی تھی، وہ بیٹی جسے کسی نے خود ماں بننا نہیں سکھایا تھا۔ میں تھک گئی ہوں امی، میرا کوئی بھی کام اب وقت پر نہیں ہوتا۔ میں رات کو سونے بیٹھتی ہوں تو خیال آتا ہے دن بھر، بس صبح کی چائے پیتی۔ گھر آتی ہوں تو کوئی بھی چیز جگہ پر نہیں ملتی، باہر کا دیکھتی ہوں تو گھر کی فکر ستاتی ہے، گھر آتی ہوں تو گھر رہنے کا دل نہیں کرتا۔ میں کان کی انداز میں میز کا پہلا خانہ کھولا، اندر ایک تسبیح ڈبیا میں موجود لونگ اور ننھا سا آئینہ رکھا تھا۔ ہر چیز فیروزہ کے پتھروں سے سجی تھی،
تمہیں ابھی نہیں جانا چاہیے تھا امی، تم میری پہلی اور واحد دوست تھی، کوئی میرا نقصان پوچھے۔ صرف ماں گئی ہوتی تو حوصلہ آ جاتا، دوست کا کندھا مل جاتا، باپ کا ہاتھ تھام لیتی، بہن کے گلے لگ کر رو لیتی۔ میری ماں ہی نہیں، میرے تو یہ 3 رشتے بھی نصیب سے گئے ہیں۔ ننھے سے سنگار آئینے کو اٹھاتی سارا نے اندر جھانکا۔ پشت پر سونے کا پانی چڑھا تھا جو استعمال کی سختیوں سے بے رنگ پڑ گیا تھا، جبکہ اطراف میں گولائی سے فیروزہ چڑھے تھے۔ آئینہ چہرہ کے آگے کیا تو اپنی بادامی آنکھوں میں کسی عکس کی جھلک آئی۔ اف بھی، سارے گھر میں مہندی کی مہک پھیلی ہے۔ اپنی آنکھوں کے گوشے کو سرمے سے بھرتی تاج مینا نے فیروزہ کا آئینہ نیچے گرایا، پلٹ کر ناک بھون چڑھاتی بیٹی کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے دفعان ہونے کا کہتے آنکھیں گھمائی۔ جامن کے پیر تلے بیٹھی اپنی ماں کو دیکھ کر سارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بالوں میں مہندی کھول کر لگائے وہ عورت اپنے آئینے میں خود کو دیکھتے تصور ہی تصور میں ہیروئن بنی بیٹھی تھی۔ دی، آپ بھی لگا لیں، کب تک یہی پرانی شکل لے کر گھومیں گی؟ کچھ تو تبدیلی ہونی چاہیے، کیوں تاج ماما؟ تاج مینا کے گھٹنے کے قریب بیٹھی یہ آواز سارا کی اکلوتی نند اور واحد چچا زاد کی تھی۔ سیاہ گھنگرو بال اور سلیٹی سرمئی آنکھوں والی بریرہ زجاج بھی بالوں کو مہندی سے لتارے اب انچ پر شاپر باندھ رہی تھی۔ پڑا مرے، دور مرے یہ بور، تاج مینا نے اپنی لاڈلی سے کہتے بیٹی کو خفگی سے دیکھا۔ ذرا اینو کڑیوں دی طرح سجن سنوردہ شوق نہیں۔ بچپن میں ایک دفعہ کسی شادی پر میں سے لے گئی، ایک ذرا اسی سرخی کیا میں نے اس کو لگا دی، بھاں بھاں کر کے اس نے دلہا دلہن کو نکاح کے 2 بول ہی بھلا دیے۔ فیشن کے معاملے میں بریرہ تاج مینا کی سگی اولاد بن جاتی اور سارا ستیلے کی بھی منہ بولی ہو جاتی۔ میں تو پہلے ہی کہتی ہوں سارا، پیو دے خاندان دا اثر ہے۔ یہ میرے پیو کا خاندان تمہارے سامنے بیٹھا ہے، انہی سگوں کے ساتھ مل کر تم اپنے یہ ٹیڑھے میڑھے فیشن کرتی ہو۔ پاؤں پٹکتے اس نے کھیکھی کرتی بریرہ کی جانب اشارہ کیا۔ تاج مینا کے کلیجے پر ہاتھ پڑا۔ ویسے تاج ماما کہہ تو دی صحیح رہی ہے، ان کے پیو کا خاندان تو خاصاً ماڈرن ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ تکنیکی فالٹ آپ کے میکے کی جانب سے آئی ہے۔ اس سے قبل کہ تاج مینا اپنی لاڈلی کا دفاع کرتی، اس نے میر جعفر ہونے کا ثبوت دیتے مورچے ہی بدل دیے۔ بھوری چچی مہندی سے بھرا سر لباس پر لگے سرخ چھینٹے اور فیروزہ کی لونگ والی تاج مینا کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتی تو کبھی اپنے محروم دیور کے خون کو۔ سارا نے تنزیہ نظروں سے ماں کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، بولو اب کون ہے تمہارا سگا؟ تاج مینا نے دانت چباتے آخری مرتبہ دونوں کو دیکھا۔ تسی دوواں دے پیو وچ کھوٹ سی، اپنے میکے کی خامیاں تم ماؤں کو کلیوں کی طرح لگتی ہے۔ آئینے میں دیکھ کر اپنی آنکھیں سنوارتے وہ اب خجالت چھپانے پر بضد تھی۔ عکس بدلا اور شیشے میں جھانکتی سارا کی آنکھ نے آئینہ دور ہٹایا۔ تخلیل کے دروازے بند ہوئے اور حقیقت میں لوٹتے 27 سالہ سارا ایک مرتبہ مزید اپنے کمرے میں تھی۔ آنکھیں اب اشک بہا کر پتھرا چکی تھی، دل تھا کہ بین کر کر کے مردہ ہو جانے کے قریب ہوا۔ معدے سے اٹھتے کسبل یادوں کے بوجھ تلے تھے۔ اب کوئی ماں نہیں تھی جو اسے ایسی میٹھی سرزنش کرے، اب کوئی نہیں تھا جو روٹی کے نوالے پھونک مار کر اس تک بڑھائے، اب کہاں کوئی گود تھی جہاں آنکھیں موندنے پر نیند آئے۔ دنیا میں سکون کا اب کوئی کنارہ نہ تھا۔ ڈھیلی سی سفید چنکاری قمیض میں سارا نے عادتاً بال آگے سے کھینچ کر ہیڈ بینڈ سے ٹہرائے تھے۔ نیم مردہ بے جان وجود نے ہاتھ اٹھاتے ماتھے کے نزدیک موجود پٹی سست روی سے اتاری تھی۔ سیاہ بال آبشار کی مانند بکھر کر نیچے آئے اور ان کے ہی بیچ سفید بالوں کا ایک جہاں اس کے چہرے کے طرف پھیل گیا۔ اس کے بال قدرتی طور پر آگے سے سفید تھے، اس قدر سفید کے رنگے ہوئے کا گمان گزرتا۔ مزاج کے برخلاف سارا اگر انہیں رنگ بھی لیتی تو سیاہ کے بجائے سرمئی ہوتے،
جو اس کی گہری زلفوں میں بدنما لگتے، اس کی عمر دگنی کر کے جھٹلاتے، سوالات اور حد تک سے بچتے سارا عرصہ ہوا انہیں چھپائے رکھتی تھی۔ اس کے گھر والوں کے علاوہ کوئی اس کی جنیاتی مسئلے سے واقف نہ تھا۔ زلفوں میں ہاتھ پھیرتے اس کا وجود کسی بلبلے کی مانند ہوا، ایک کڑوا لہجہ، ایک پرتجسس ہاتھ، اور وہ سہمتے فوراً سمٹ جائے گی۔ اس ایک نقص کے علاوہ اس کے بال مکمل تھے، کمر کو ڈھانپتے سیدھے چمکدار سیاہ بال، کسی کی عرضی نہ ہوتے، وہ جہاں جاتی ان پر تعریف ہی بٹورتی۔ پٹی کی مدد سے اپنا عیب ڈھانپتے سارا نے ان تعریفوں کی لاج رکھ لی تھی۔ ان دشواریوں پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ماں کے بنا زندگی کا سفر کاٹنا، اپنے نقائص سے سمجھوتا کرنا، وہ کبھی نہ سیکھ پائے گی۔ محل میں ہیبت نہ خاموشی تھی۔ سفید مینار آنکھ لگائے دن بھر کی تھکن اتارنے میں مگن تھے۔ دن چڑھتا تھا اور گھر میں بمباری کی آوازیں کونے کونے سے سنائی دیتی۔ اس محیب خاموشی کا فائدہ اٹھاتا وہ زنانہ وجود پہلی منزل پر کھڑا تھا۔ ہال کمرے کے پس پشت بنی راہداری کی دیواریں جا بجا مختلف تصاویر سے ابھری تھیں۔ اس کی نگاہوں کا محور عین وسط میں لٹکتی شاہانہ قامت والی ان کی خاندانی تصویر پر تھا۔ وہ دور جب اس گھر کے آدھے مکین حیات تھے، اپنی فوجی وردی میں ملبوس میجر جنرل خاور کے دائیں رخ پر اس کی اہلیہ خرسندہ خاور بیٹھی تھی۔ دونوں کے ارد گرد ان کی بیٹیوں سمیت داماد کھڑے تھے۔ خاور کی طرف کھڑی ہاجرہ اور ساتھ میں اس کا میاں دلدار۔ ہاجرہ حالت سے حاملہ لگتی تھی۔ خرسندہ کی جانب اینا اور ذوالقرنین، جبکہ 10 سالہ زویب نانا کے ساتھ کھڑا تھا۔ شاہزینہ اور سامیان تصویر کے بیچ کھڑے تھے۔ 11 سالہ حجل نانا اور نانی کے درمیان رکھے سٹول پر تھا۔ یہ تصویر گھر کے داخلی حدود پر تھی۔ پہلا قدم دھرتے ہی نگاہ اس خاندانی تصویر پر نہ جاتی ناممکن تھا۔ اس وقت مختصر سی روشنی میں دکھائی دیتی اس تصویر میں موجود ہر ہستی مسکرا رہی تھی، مطمئن تھی، خاندان مکمل تھا۔ دھیرے سے دھوئیں کا ایک مرغولہ اڑا اور کچھ چہرے دھندلے ہو گئے۔ زنانہ وجود نے لبوں میں دبائے وپ کا گھون بھرا۔ مردانہ انداز میں کٹے چھوٹے بالوں والی نینا خاور کو نئے دور کے رنگ میں رنگنے کا الگ جنون تھا۔ 50 سے ابتدائی سالوں میں پہنچتی وہ عورت جدید نسل کے رواج اپنائے ایک بے ڈھنگا وجود تھی۔ گھر کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے وہ دل سے جوان یہاں وپ کر رہی تھی۔ اگر مور محل کی دیواریں اس کی مخبری کر دیتی تو اس تصویر کے مردہ لوگوں میں اگلی وہ ہوتی، ایک دن مجھے میرا جائز مقام ملے گا۔ تصویر کے وسط پر ہاتھ رکھتے جب وہ بولی تو لبوں سے دھوئیں کے مرغولے آزاد ہوئے۔ آپ خود میری قدر پہچانیں گی بی بی جان، یہ سب میرا ہے، میں ہوں میجر خاور کا خون۔ سگی سے حق چھین کر آپ نے ان سوتیلی بیٹیوں کو بہترین دیا ہے۔ شاہزینہ کے چہرے سے رینگتے اس کی انگلی خجل سے مسکراتی شکل پر آئی۔ جب آپ کا یہ لاڈلا ماس نوچے گا تب آپ کو سگی اولاد کی یاد ستائے گی۔ وپ کا ایک اور پف لیتے ادھیڑ عمر عورت مسکرائی۔ دیوار نے افسوس سے اس کے مکرو وجود کو دیکھا۔ کبھی تو میری بے بسی پر بھی زوال آئے گا، کب وہ اپنی ڈھلتی عمر کو قبول کرے گی اور ایک غلطی کے بجائے ضرورت بنے گی۔ نینا کے ارادوں پر توبہ کرتے خاموش قدموں کی مدد سے ہال کا راستہ پار کرو، کھانے کی میز کا چکر کاٹو اور دوسری جانب موجود کمروں میں سے ایک کے باہر جم جاؤ۔ یہ علاقہ ممنوع تھا، مگر رات کے اس پہر کیا اصول اور کیا پکڑ۔ کمرے میں گھٹی گھٹی سسکیوں کی گونج تھی، گھپ اندھیرے میں محض لیمپ کی روشنی تھی۔ اسی شمع میں 2 رنگی ہاتھ کپڑے طے کر رہے تھے۔ برس کی اس مریضہ کا چہرہ بھلے اندھیرے میں تھا، مگر وہاں پر چمکتی خوشی کو کہاں اجالے کی ضرورت تھی۔ سب جھوٹے ہیں، میں جانتی ہوں تم زندہ ہو، میری بیٹی زندہ ہے۔ انسیت کے لباس میں سلوٹیں درست کرتے ہاجرہ جلیل نے اسے بلند کیا
تم اس سال 23 کی ہوگی میری دارا، یہ کپڑے تم پر کتنے جچیں گے۔ ریشم کی بنی اس نیلی میکسی کے گلے پر ستارے کا کام تھا۔ حاجرہ نے اپنا آئیے سے اس کو چومتے قریب موجود ایسے کئی کپڑوں کے انبار پر رکھا۔ یہ اس کی بیٹی کا کمرہ تھا، اس کی وہ گمشدہ بیٹی تھی جو گھر میں موجود تھی مگر وہ ماننے سے منکر تھی۔ یہ سب فریب کرتے ہیں، تمہاری جگہ کسی اور کو دے کر بولتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، جھوٹے کہیں کے۔ بھلا ماں کا دل کیا اولاد کا لمس نہیں پہچانتا؟ یہ کمرہ تمہارا ہے، میں نے ایک عرصے سے اسے بس تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ خود سے باتیں کرتے حاجرہ وہ کپڑے اب الماری میں ٹانگنے لگی۔ میں نہیں جانتی تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں، اسی لیے میں نے یہاں ہر طرح کی چیز رکھی ہے۔ وہاں صرف ایک 23 سالہ کے استعمال کی اشیاء نہیں تھی، وہاں ہر عمر کی لڑکی کے استعمال کا سامان تھا۔ حاجرہ 23 سالوں سے ہر دن اس کمرے میں اضافہ کرتی۔ آج تم اتنے سال کی ہو گئی، آج تمہاری یہ جماعت مکمل ہوگی، اب تم کالج کے طالبہ ہوگی۔ لمبا عرصہ ہوئے گھر والے اس کو اسی حال میں چھوڑ چکے تھے۔ وہ زندگی یوں ہی گزارنا چاہتی تھی تو اسے یوں مبارک۔ کبھی تو میری اداسی پر بھی زوال آئے گا، اس کی گمشدہ اولاد ایک دن ملے گی، یہ اس کا برس ایک دن رکے گا۔ دروازے سے لگ کر کھڑی اس کی ظاہری اولاد خاموش رہی۔ وہ یہاں تھی، پھر بھی اس کی ماں 23 سالوں سے اسی کی تلاش میں تھی۔ ارزان دلدار آئے دن سمجھوتا کرتی اور رات گئے تک وہ سمجھوتا اس سے پہلے میٹھی نیند سو جاتا۔ وہ جو باورچی خانے جانے کے ارادے سے آئی تھی، سب بھول بھال کر دوسری منزل کو لوٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد تم دیکھو گے کہ وہی چھوٹی قامت مگر بھاری جسامت والی لڑکی فیتے کو بیلٹ کی مانند اپنی کمر کے گرد کسے تھی۔ کمر کا ناپ لیتے اس نے فیتے کے ایک ہنسے پر مارکر سے نشان بندی کی۔ زیر لب دعائیں پڑھتے اس نے اس ہنسا آنکھوں کے سامنے کیا۔ 41۔ صدمہ بھری چیخ کی گونج در و دیوار سے ٹکراتے اس کے سر پر ہتھوڑے کی مانند بچی۔ بستر پر ڈھہ کر وہ اب بھی بے یقینی سے اپنی کمر کا ناپ دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو مہینہ پہلے 37 تھا۔ بی بی جان مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی، چہرہ ہاتھوں میں گراتے وہ اب اپنی نانی سے ملتی ہر ممکنہ سزا اور تانا کا تصور کرنے لگی۔ بس میری ہی مشکلات پر زوال نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ ممتا کی محبت سے محروم رہے گی، اس کا یہ وزن بس بڑھتا ہی جائے گا۔ ارزان دار کے کمرے سے بائیں اور دائیں ہو کر اس گمنام راہداری میں آؤ جہاں بنا کمرہ سر سے پاؤں تک لکڑی سے سجا تھا۔ زویب نین آئینہ کے سامنے کھڑا تھا۔ ٹریک سوٹ کی اوپری جیکٹ بستر پر آڑی ترچھی تھی۔ بازو سے آ رہی شرٹ میں خود کا عکس دیکھتے وہ خاموش تھا۔ دونوں ہاتھ کے چہرہ چھوتے اس کی آنکھوں میں سناٹا تھا، جبکہ داڑھی مکمل غائب تھی۔ یہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے چہرے کا دیکھنے کا دل نہیں کرتا؟ جاتے جاتے حجل سامیان جو جملہ کہہ کر گیا تھا اس کی بازگشت ابھی بھی کمرے میں زندہ تھی۔ گھر کے کسی فرد کے جوانی میں چہرے پر چھاتی تک نہ تھی، اور پھر ایک وہ تھا جس کی جلد پر یہ دانے سے خود تکلیف دیتے تھے۔ دوا لگاتے زویب حد درجہ سنجیدہ تھا۔ میری کم ہمتی پر زوال نہیں آئے گا، وہ کبھی اپنی منزل نہ ڈھونڈ سکے گا۔ اس کے چہرے کے یہ داغ ہمیشہ اسے ستائیں گے۔ اگر خاندان کے دیگر افراد اپنی اپنی جگہ بپھرے اور رنجیدہ تھے تو اس ملولیت کی جڑیں سربراہ تک بھی جاتی تھیں۔ خرسندہ خاور اپنے حجرے میں موجود تہجد کے لیے خلق خدا کے آگے حاضر تھی۔ کرسی پر بیٹھی عورت کا وجود سفید چادر سے ڈھکا تھا۔ سلام کے لیے گردن پھیرتے نگاہ بھٹک کر قدموں میں بچھے جائے نماز پر گئی۔ کھڑکی کے لوہے کا سایہ عورت کی ذات پر ٹھہر سا گیا۔ سنجیدہ اور کم گفتار سی خرسندہ کی آنکھیں جذبات سے آ رہی تھی۔ 74 سالہ زندگی میں اس عورت نے وقت کی ہر قسم دیکھی تھی، مگر جو کمزوریاں بڑھاپے میں اتری تھی وہ ہر زمانے پر بھاری تھی۔ سوچے سمجھے قدم اٹھاتے خرسندہ جائے نماز پر کھڑی ہوئی۔ اس نے وزنی وجود پر لرزش سے طاری ہوئی۔ نماز کی نیت کے لیے ہاتھ اٹھائے، کان سے ملائے، پھر تمہید پڑھی۔
وہ مسلسل 10 منٹ سے کھڑی تھی، وزن اور عمر کی سختیوں پر سانس پھولا۔ یہاں خرسندہ قیام میں جھکی، وہیں اس کے وجود سے چٹاخ کی آواز آئی۔ ڈگمگاتے کرسی کا سہارا لیتے وہ نشست پر ڈھہ گئی۔ رکت ٹوٹی اور خرسندہ کا بھرم پی، آنسو کا پھندا ہلکا ہوا اور اشک بہنے لگے۔ خاموشی سے گھٹ گھٹ کر روتی وہ عورت عاجز آ چکی تھی۔ پوری عمر خود مختاری دیکھی تھی، اپنا ہر کام خود ہاتھ سے کرنے والی آج 10 منٹ سے زیادہ بے سہارا کھڑی نہ رہ پاتی تھی۔ زوال اترتا ہے اور بندہ بشر جھک کر قبر کو جا لگتا ہے۔ جلیل۔ دل کی بندش تنہائی میں ہلکی ہوتی اور وہ جو نام لڑک پن کے دنوں میں دل پر لکھا تھا زبان پر آ بیٹھتا۔ اگر زویب نین کہتا تھا کہ وہ بڑے نانا کو یاد نہیں کرتی تو خوش فہمی میں جی رہا تھا۔ جلیل۔ دوسرے شوہر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے پہلے شوہر، اپنی واحد محبت کو یاد کرتی تھی۔ 55 سالوں کی اس جدائی میں خرسندہ نے یاد رکھنا ہی تو سیکھا تھا۔ میرے زوال کو دور کر دے یا رب، یہ بڑھاپے کی کمزوریاں کب جدا ہوں گی، 55 سالوں کا ہجر کب وصل میں بدلے گا۔ مور محل کی بنیادیں مدام اسیری کی بجری پر کھڑی تھی۔ نچلی منزل میں سارا سلمان اپنے مسائل کے گردوں دیا جلائے ان کی آرتی اتار رہی تھی، تو اوپری منزل کا بھی حال کچھ الگ نہ تھا۔ چونے کی اونچی دیوار والی سیڑھیاں چڑھ کر آؤ تو آمنے سامنے 2 کمرے تھے۔ جگہ مختصر سے برآمدے کے بعد دونوں کمروں کے بیچ ایک غسل خانہ تھا۔ پرانے تعمیر شدہ گھروں کے ہر کمرے میں ملحقہ غسل خانے کی سہولیت میسر نہیں ہوا کرتی تھی۔ ماہیل زجاج کا کمرہ بھی اس کی ذات جیسا تھا، بکھرا ہوا، الجھا ہوا سا۔ ایک دیوار پر باکسنگ کا سامان لٹکا تھا، جبکہ ایک کونے میں کپڑوں کا انبار تھا۔ وہ جو کمرے کی الماری تھی صرف دکھاوے کے لیے تھی۔ اس بکھیڑے سے بے پرواہ پرانی سی شرٹ اور شلوار والا ماہیل آلتی پالتی مارے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ نیلی روشنی میں اس کے مایوس تاثرات نمایاں تھے۔ قیمت تو ایسے مانگ رہے ہیں جیسے پی سی پر سونے کا پانی چڑھا ہے۔ گیمنگ پی سی کی قیمتوں سے مایوس ہوتے ماہیل نے اپنی ای میل کھولی۔ 2 ہفتوں پہلے ایک نجی ایجنسی میں ڈیٹا انالسٹ کی نوکری کے لیے ماہیل نے اپنی سی وی بھیجی تھی۔ سی وی کیا؟ تجربہ کے نام پر وہ 3 مہینوں کا تدریسی تجربہ اور اضافی خوبیاں جو کچھ اتنی خاص نہ تھیں سوائے باکسنگ اور گیمنگ کے، مگر اس نے انہیں نہ ڈالا۔ نوکری کے لیے یہ سب کہاں ضروری ہے؟ مجموعی طور پر اس کی سی وی خالی تھی۔ ای میل میں سب سے پہلا جواب اسی کمپنی کا آیا تھا۔ امید نہیں ٹوٹی اس کو واقعی نوکری نہیں ملی۔ تن سے ہنستے افلاس کے مارے اس نے ای میل بند کر دی۔ بھلا جیسے دانشور کا ایسے ایپ سے کیا کام، میں زوال میں ہی رہ کے مر جاؤں گا۔ ماہیل زجاج اب بے روزگاری کو دل سے لگائے فلم کی تلاش میں تھا۔ آج کی رات رت جگہ کے نام۔ مرجان کو اس کے اپارٹمنٹ تک چھوڑتے حجل اب اپنی سفید جیپ میں موجود تھا۔ گاڑی میں بجتے تیز گانے کے بیچ ہلکی سی سیٹی بجاتے وہ ایک انداز سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ فارغ اوقات میں اپنی جیپ کا ایسا لطف لینا اس کے مشاغل میں سے ایک تھا۔ کشادہ سڑک دونوں طرف سے خالی اور بیابان تھی۔ پہاڑوں پر بنا یہ راستہ نسبتاً پکا اور محفوظ تھا۔ اس کی خوشحالی اور اطمینان دیکھ کر اندازہ لگانا کٹھن تھا کہ کچھ گھنٹے قبل اسی انسان کو لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جماتے حجل نے موڑ کاٹنے کے لیے جیپ کا رخ بدلا۔ جب نزدیک ہی ایک ٹرائی پوڈ سے جڑا فون بجنے لگا۔ تیز میوزک میں شاید ہی وہ موبائل کی جانب دھیان دیتا اگر جو وہاں درج نام اس کی سانس نہ روک لیتا۔ حجل کو یقین تھا اگر ابھی وہ موڑ کے کنارے ہوتا تو شاید اسکرین پر بجتے۔ ربیع زجاج کا نام دیکھ کر وہ ہڑبڑاتا، کھائی میں گر جاتا۔ گردن کی گلٹی ابھر کر ٹھہر گئی۔ حجل سامیان کے جبڑے کی رگیں تن کر نمایاں ہوئی۔ مجھ پر زوال نہیں اترے گا، حجل نے سبز ہندسے پر انگوٹھا رکھتے یاد دہانی کی۔
گھر واپس آتے مرجان نے شال ٹانگی اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ ایک مرد کے ساتھ تھی، ایک نامحرم مرد کے ساتھ۔ اگر علاقہ کا کوئی شخص ہوتا تو مجھے کھڑے کھڑے گولی مار دیتا۔ تلخی سے سوچتے وہ باورچی خانے میں آئی۔ اس کا ذاتی گارڈ نیچے پہرا دے رہا تھا۔ اس کے ذاتی ملازمہ واپس تربت گئی تھی۔ وہ دونوں مرجان کے وفادار تھے۔ زہر کا پیالہ چکھ لیتے مگر سرکشی نہ کرتے۔ زیر لب کچھ گنگناتے وہ چائے پی کر سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پانی چڑھا کر اس نے چائے کے پتے نکالے۔ جب سامنے رکھا موبائل بچا۔ مرجان شہیر نے بے دھیانی سے دیکھا۔ پتوں کے برتن پر ہاتھ ٹھہر گیا۔ مغرور ناک میں پہنی لونگ سے پہلے تاثرات سیاہ ہوئے۔ فون مسلسل بجتا رہا۔ بابا سردار کے نام کا نمبر بج بج کر خاموش ہو گیا۔ اسے بے اختیار اپنی اور حمان کی گفتگو یاد آئی۔ بی بی تو سردار علاقہ کدی روئے؟ چہ مزنین سردار کلوہا تک تئی گوہار آروس۔ بی بی سردار علاقہ کب جانا ہے؟ بڑے سردار کا پیغام آیا تھا، آپ کی بہن کی شادی کب خلاص؟ بات ختم۔ مرجان کی توجہ دوبارہ چائے کی جانب ہوئی، البتہ پہلے جیسا اطمینان مفقود تھا۔ دل کی دھڑکن عجلت بھری تھی اور لونگ تلے پسینے کے قطرے تھے۔ زندگی ڈھل جائے مگر مصائب نہیں۔ چائے کے پتوں کی مشک پورے گھر میں پھیل گئی۔ اسے یقین تھا باقی سو رہے ہیں، بھلا ان سب کو کہاں محبت میں روک ملا تھا۔ ہاتھوں میں لیپ ٹاپ لیے بریرہ زجاج پہلی منزل کے حال صوفہ پر دبکی تھی۔ اپنے کمزور وجود کو چادر میں لپیٹے وہ اپنے ڈرپ لگے ہاتھ سے تصاویر آگے کر رہی تھی۔ سلیٹی آنکھیں متورم تھیں، ان میں نیند کا خمار غائب تھا۔ لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر کسی مرد کی مختلف تصاویر تھی، کہیں ہنستا تو کہیں خاموش، کہیں لوگوں کے ساتھ تو بقیہ میں بریرہ کے پہلو میں۔ 1 سال 3 ماہ سے اس دورانیہ میں بریرہ کے پاس اپنی اور عباس خبیر کی بے حساب یادیں تھیں۔ دیکھتے دیکھتے وہ اس دن پر آ گئی جب ان کی عرصہ بعد ملاقات ہوئی تھی۔ وہ پہلی نظر کی محبت نہ سہی پسندیدگی ضرور تھا۔ ہائکنگ کے دوران آپ کو فون کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے محترمہ، اگلی مرتبہ کے لیے یاد رکھیے گا۔ 6 سیمسٹر میں ان کی ساری جماعت ہائکنگ کے لیے نکلی تھی۔ 4 کلومیٹر کا وہ ٹریک پہاڑیوں اور خاردار درختوں سے ڈھکا تھا۔ بریرہ کے اندر بے صبری روح کو نئے تجربات کرنے کا خاصا شوق تھا۔ اسی روح کو پہاڑی راستہ دیکھتے پڑ لگے اور اب وہ گروہ سے آگے آگے اشتیاق سے ہر شے کو دیکھتی اڑ رہی تھی۔ دونوں جانب سبزہ زار تھا، ایک چڑھان کو جاتا تھا تو دوسرا ڈھلان کو۔ بریرہ نے عادتاً موبائل نکالا، یار منی ولاگ بنائے، اپنی دوست سے کہتی وہ اب فون بلند کیے اپنا آج کا تجربہ نظر بند کرنے لگی۔ موٹی جیکٹ پر پی کیپ پہنے اس کا نازک وجود چھپا تھا۔ کچھ دیر پہلے بارش ہوئی تھی، غالباً تبھی پتھر نم تھے۔ ایسے میں سامنے دیکھ کر چلتے اچانک اس کا پاؤں کہاں ڈگمگایا، کیسے وہ ڈھلان کے سمت ہوئی اور کب اس کا مہنگا فون ہاتھ سے چھوٹا گھاٹی کے اندھیروں میں غائب ہوا۔ اگر بروقت کسی نے اس کا بازو نہ تھاما ہوتا تو یقیناً موبائل سمیت وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ ہائکنگ کے دوران آپ کو فون کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے محترمہ، اگلی مرتبہ کے لیے یاد رکھیے گا۔ بریرہ کو اس کے قدموں پر کھڑا کرتے اس باشعور آواز میں نرمی تھی۔ اپنے فون کے صدمے میں کھڑی بریرہ کی آنکھیں ابھی بھی پھٹی تھی۔ اس کے قریب آ کر دلاسا دیتے اس کے دوستوں نے اسے جھنجھوڑ کر تسلی دی۔ بریرہ نے اس مرد کی دور جاتی پشت کو دیکھا، جیکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ دراز قد مگر دبلے پتلے سے مرد کا چہرہ دیکھ نہ سکی، مگر پہچان گئی، عباس خبیر، اس کے ہم جماعت کا ساتھ آیا کزن اور اس کے سابقہ پڑوسی کا منگیتر۔ مجھ سے ایسا کیا ہو گیا تھا عباس جو تم نے یوں چھوڑ دیا؟ ہائکنگ کے بعد کھنچی اس مجموعی تصویر میں وہ ایک کونے میں کھڑا تھا، خاموش، ہلکا سا مسکراتا، بریرہ کی نار سائی میں۔ اگر آخر میں مجھے چھوڑنا ہی تھا تو سب سے لڑ کر مجھے اپنایا کیوں؟
اس کے آنسو ایک بار پھر بہنے کو بےتاب ہوئے۔ طلاق کو 6 ماہ ہو چکے تھے، مگر بریرہ کی زندگی میں جیسے وہ عرصہ آیا ہی نہیں۔ وہ آج بھی پہلے قدم انکار پر جامد تھی۔ آخر یہ غم میرا پیچھا کب چھوڑیں گے؟ صحت کے ان مسائل کے بعد کیا محبت کی جدائی بھی ضروری تھی؟ جب تم اس مردود کا پیچھا چھوڑ دو گی۔ بریرہ جھٹکا کھا کر پلتی اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی اس کی بھابھی کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آپ میری باتیں سن رہی تھیں؟ کوئی لحاظ باقی رہا ہے آپ میں؟ میرے لحاظ کو چھوڑو اور اپنی ڈوبتی شرم کی فکر کرو۔ بریرہ کی چیخو پکار سے بے اثر سارا کا انداز اب بھی بے چان تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے ہیں اور تم یہاں کس باپ کے لیے رو رہی ہو؟ بریرہ کا چہرہ حد تک سے آگ بھگولا ہوا۔ تم نے کسی کی جگہ چھینی تھی بریرہ؟ ضبط کی ہوئی جگہوں پر گھر نہیں بستے۔ سینے پر بازو باندھے سارا سنجیدہ تھی۔ بریرہ ان بدبختوں میں تھی جنہیں محبت ہو جائے تو آنکھ کان کا استعمال بھول کر محبوب کو ہی ہر حص مان لیتے ہیں۔ میں نے کسی کی جگہ نہیں لی بلکہ خود کی بنائی ہے۔ عباس مجھ سے محبت کرتا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ گویا تڑپ اٹھی۔ تم جانتی تھی کہ وہ منگنی شدہ ہے، پھر بھی تم نے اس کے پیچھے گئی۔ یہ محبت نہیں حرص ہے، اور وہ بھی جانتا تھا کہ وہ کمیٹڈ ہے، پھر بھی اس نے تمہیں امید دلائی۔ وہ اس کی محبت نہیں خود غرضی تھی۔ یہ باتیں سارا پہلے بھی دہرا چکی تھی۔ شادی سے قبل اس نے اپنی رائے نہ دی تھی، مگر اب وہ اسے سمجھائے بنا چھوڑتی نہ تھی۔ آخر کار آپ کو ربید بھائی کے علاوہ بھی اور لوگ نظر آئے۔ بریرہ نے طنز کیا۔ ربید میرا شوہر ہے، میں اس کے لیے آنسو بہاؤں؟ اس کا اچھا سوچوں یا اس کا خیال کروں؟ اس سب کی مجھے شرعی اجازت ہے۔ تم کس حق سے اس مرد کے لیے روتی ہو؟ سوچ سوچ کر گھٹتی ہو۔ تمہارے تو تمام حق وہ طلاق دے کر چھین چکا ہے۔ آگے آتے سارا کا چہرہ خوفناک حد تک طیش میں آیا۔ بریرہ بھی گرم مزاج سی تھی۔ ایک بار جو کسی بات پر بفر جاتی پھر اگلے کے اگلے پچھلے کیوں نہ آ جائیں۔ وہ ٹھنڈی نہیں پڑتی تھی۔ اپنے ماضی کو یاد کریں بھابھی، شادی ایسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوگی۔ ربید بھائی بھی آپ کو پسند کرتے تھے اور آپ انہیں۔ ایک گھر میں رہتے یہ پسندیدگی کب سے جاری تھی، اور اس دورانیے میں کیا کیا ہوا ہمیں کیا معلوم۔ لفظ چبا کر کہے جملے پر سارا کے اعصاب مفلوج ہوئے۔ 7 سال میں ایسا بہتان تو زمانے نے بھی نہ لگایا تھا۔ بریرہ نے زہر اگلنے کے لیے منہ کھولا جب خاموش رات نے چٹاخ کی آواز سنی۔ پوری شدت سے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارتے سارا کی آنکھوں میں لہو تھا۔ نند کی آنکھیں حقیقتاً بیدار ہوئیں۔ میرا نہ صحیح تو اپنے سگے بھائی کا ہی لحاظ کر لو۔ باپ کی طرح سنبھالا ہے اس نے تمہیں، اور اللہ کی ذات کے بعد ہمیں سنبھالنے والی تاج ماما تھی، آپ کا شوہر نہیں۔ بھابھی اور بہن کے درمیان دیوار کی طرح آ کر کھڑے ہوتے یہ سخت لہجہ ماہیل کا تھا۔ خود سے 2 سالہ چھوٹی کو اپنے پیچھے چھپائے وہ سارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تھا۔ جب تک تاج ماما تھی ہم چپ تھے، مگر اب ہم چپ نہیں رہیں گے بھابھی۔ سارا کو پہلی مرتبہ وہ بچے خود سے بڑے لگے۔ اسے الہام ہوا کہ جامن کے درخت کی شاخیں ٹوٹ کر دلان میں بکھر چکی ہیں۔ تاج مینا کا کھڑا کردہ خاندان آج اجل تھا۔ اگلی مرتبہ میری بہن پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے مسز ربیہ۔ نہ آپ کے نام کے آگے زجاج آتا ہے اور نہ ہم آپ کی ذمہ داری ہیں۔ ماہیل کی آنکھوں میں سارا کو اس کا بچپن دکھائی دیا۔ سارا کی آنکھوں میں ماہیل کو خود پر ہوئی زیادتیاں نظر آئیں۔ علاقے کی بجلی ابھی بھی گل تھی۔ رات کے اس پہر گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ان تینوں مجسموں نے نہ چوکھٹ کھلنے پر رد عمل دیا، نہ گاڑی کی روشنیاں برآمدے میں پھیلنے پر، اور نہ ہی مانوس مہک کی چاروں کونے معطر کرنے پر۔ سارا نے سر جھکا لیا۔ تاج مینا کی گدی آج سے خالی تھی۔ جس شخص کے دفاع میں اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے استقبال میں بڑھتے سارا صحن کے دروازے کی جانب ہوئی۔ گھپ سائے میں اس کا مرد کا حیولہ باہر آ کر ٹھہرا۔ لمبا سراپا، مضبوط کندھے، سویٹر ویسٹ سے جھلکتا کالر۔ ٹرانسفارمر کی آواز آئی اور اگلے ہی پل سارا گھر روشن ہو گیا۔ انگوٹھے کی پشت سے اینک درست کرتے ربید زجاج مسکرایا۔ غلط وقت پر آیا ہوں یا غلط گھر میں؟ ربید زجاج آ چکا تھا۔ مدام اسیر کا چکر تمام ہوا۔
چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ فرسٹ ایپیسوڈ جو تھی، جو کہ میں نے 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کی تھی، آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اب جو نیکسٹ ایپیسوڈ تب جب بھی آئے گی فوراً آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.